سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی 10ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے ہمیشہ کی طرح آج بھی درخواست ہے کہ آپ تمام احباب اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ چلیں ہم اس سورت کا شان نزول پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا شان نزول علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی دور میں کفار مکہ یوں تو سب کے سب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے، لیکن ان میں چند ایسے بھی تھے جو جھوٹے الزامات لگاتے اور بہتان تراشی میں پیش تھے، اور کچھ ایسے تھے جو پس پشت تو غیبت عیب جوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، لیکن روبرو کوئی ناروا بات کہنے کی وہ جسارت نہ کرتے تھے۔ بعض بدبخت اور بے حیا ایسے بھی تھے جو منہ پر طعن و تشنیع سے باز نہ آتے تھے۔ اخنس بن شریک ان کا سرخانہ تھا، یعنی ان کا سردار تھا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں ان بخیل کا بھی ذکر ہوا ہے جو روپے گن گن کر، مال و دولت کو گن گن کر رکھتے تھے اور نیک لوگوں کو اپنے تان و تن سے ان کا جینا تنگ کر دیتے تھے۔ یہ اس سورت کا شان نزول تھا۔ اب ہم اس سورت کا مختصر سا تعارف جانتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم اس کا مقام نزول۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ ہمزہ نام رکھنے کی وجہ، ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ سورہ ہمزہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دنیا کا مال جمع کرنے کے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ یہ اس سورت کے مضامین اور اس کا تعارف تھا۔ اب ہم اس سورت کی تلاوت کریں گے اور اس کا مختصر سا ترجمہ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ۔ اور آپ کیا سمجھیں چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ۔ وہ
جو دلوں میں چڑھ جائے گی۔ إنها عليهم مؤصدة بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ في عمد ممددة لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آیا یہ جو وعید اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے، یعنی اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص طعنے دیتا تھا اور آپ کی عیب جوئی کرتا تھا اور دیگر لوگوں کی بالعموم عیب جوئی کرتا تھا، یا پھر یہ آیت ہر اس شخص کے متعلق عام ہے جس میں یہ وصف پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ آیت مبارکہ اس وقت اخنس بن شریک کے متعلق ہی نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تا قیامت عام ہے، یعنی کہ آج بھی اگر کسی شخص کے اندر یہ وصف یہ صفت پائی جائے گی تو اس کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ان دونوں لفظوں میں یعنی ہمزہ اور لمزہ چغلی کھانے والے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے اچھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ برے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان پھوٹ اور فساد ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عیب سے بری ہوں ان میں عیب نکالتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت یہ ہے کہ ہمزہ چغل خور ہے اور لمزہ عیب نکالنے والا ہے۔ کفار کی عام روش یہ تھی کہ جب وہ کسی کمزور اور غریب آدمی سے بات کرتے تو اس کے منہ پر اس کو برا کہتے تھے، اور جب کسی طاقتور اور امیر آدمی سے بات کرتے تو منہ پر اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کے پس پشت اس کے عیب بیان کرتے تھے۔ غرض وہ ہمزہ بھی تھے اور لمزہ بھی تھے، چونکہ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے میں یہ امکان تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے گا، وہ آگے سے جواب دے گا، اور پس پشت اس کی برائی بیان کرنے میں خطرہ نہ تھا، اس لیے وہ پس پشت برائی زیادہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، وہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ اس کی اولاد اس مال کی وارث بن جائے، اور اس سے مقصود ان لوگوں کی مذمت کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا اور غریب کی مسکین کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اس کا معنی ہے وہ گمان کرتا ہے یعنی وہ سوچتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو موت کبھی نہیں آئے گی اور یہ مال اس کے کام آتا رہے گا، یعنی وہ مال جمع اس لیے کرتا ہے کہ لائف ٹائم فار ایور یہ میرے کام آتا رہے گا، میری زندگی ختم نہیں ہوگی اور یہ مال میرے کام آتا رہے گا، ایسا وہ سوچتا ہے۔ جب اس کے سامنے بے شمار آدمی مرتے رہتے ہیں تو وہ یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، اس کی وجہ اس لیے ہے کہ اس کے حال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، یعنی وہ زندگی ایسے گزارتا ہے، وہ اپنے زندگی کے ان دنوں کو ایسے گزار رہا ہوتا ہے، ایسی غفلت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، اور یہ جو مال میں جمع کر رہا ہوں یہ آج کام آ رہا ہے جس طرح یہ آگے بھی پوری زندگی میں میرے کام آتا رہے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے کہ وہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں میں چڑھ جائے گی۔ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب اس آیت میں حطمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے حطمہ کا لفظ کا ترجمہ کیا ہے اس کا معنی ہے چورا چورا کرنے والی، لیکن ڈکشنری کے اندر کتب لغت میں اس کا معنی یہ ہے ریزہ ریزہ، چورا چورا، جو چیز ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جائے اس کو حطمہ کہتے ہیں۔ اس آیت نے فرمایا ہرگز نہیں، اس میں اس کافر کے مزعوم کا رد فرمایا گیا، یعنی اس کے اس گمان کا رد کیا گیا، یعنی نہ وہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا مال جو جمع کیا ہوا مال ہے باقی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، اور اس کو رسوا کرتے ہوئے حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ الحطمہ دوزخ کی آگ کا وہ طبقہ ہے جہاں اس کو توڑ پھوڑ کر پیس ڈالا جائے گا۔ اس طبقے کو حطمہ اس لیے فرمایا کہ اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے گا اس کو توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اور آپ کیا سمجھیں کہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ یہ حطمہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس طرح فرمایا ہے، یہ دوزخ کا وہ طبقہ ہے جو ہڈیوں کو توڑ دے گا اور گوشت کو کھا جائے گا۔ طعنہ زن جو طعنے دیتا ہے اور عیب جو عیب نکالتا ہے لوگوں کے اندر سے، ان دونوں کو اس طبقے میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ وہ بھی غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ جس سے آپ نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو، اس لیے اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا جو اس کی ہڈیاں توڑ کر اس کا گوشت کھا جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے کیا، یعنی یہ وہ آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، یہ دنیا کی جلائی ہوئی آگ کی طرح نہیں جو بالآخر بجھ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آگ بھی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تمہاری آگ پر 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، اس کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، اس کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شقی کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کرے اور اللہ کے خوف سے کوئی گناہ ترک نہ کر دے، اس کو شقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دوزخ کی آگ کافروں کے پیٹ میں داخل ہوگی، پھر ان کے سینے تک پہنچ جائے گی، پھر ان کے دل پر چڑھ جائے گی، اور انسان کے جسم میں دل سے زیادہ لطیف اور کوئی چیز نہیں، یعنی دل سے زیادہ نازک کوئی اور چیز نہیں، اور تھوڑی سی اذیت سے بھی دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بس اس وقت کافر کا کیا حال ہوگا جب اس کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، پھر وہ دوزخ کی آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی۔ دل کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ شرک، کفر، تمام عقائد خبیثہ اور تمام بری نیات کافر کے دل میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی دوزخ میں کوئی بہت گہری جگہ ہے جیسے کوئی اندھا کنواں ہو، اور اس میں کافروں کو جھونک دیا جائے گا،
اور اس جگہ سے نکلنے کا کوئی دروازہ ہوگا، لیکن وہ دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا۔ اس سے ان کی حسرت اور نا امیدی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ گویا ان کافروں کو حطمہ نام کے دوزخ کے طبقے میں ڈال دیا جائے گا اور اس طبقے کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے گا، ان کو کوئی کھول نہیں سکے گا، اور اس دردناک عذاب سے نجات کی ان کے لیے کوئی صورت نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس آیت میں عمدن کا لفظ ہے، یہ عمود کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ستون، پلرز، اور ممددہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے طویل، لمبے، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے، نہ وہ بجھیں گے، نہ ان کی ایذا رسانی میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان لمبے لمبے ستونوں سے حطمہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور یہ آگ کے لمبے لمبے ستون اس قدر زیادہ ہوں گے کہ گویا وہی بند دروازے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حطمہ کو ان پر اس حال میں بند کر دیا جائے گا کہ وہ آگ کے ان لمبے لمبے ستونوں سے بند ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا ذکر فرمایا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور ان کو پھر ان کی طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مال جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ مال ہمیشہ ہمارے اسی طرح کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بری عادات سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، یہ صورت کس کے متعلق نازل ہوئی، یعنی کس شخص کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی؟ سوال نمبر 2، لفظ ہمزہ اور لفظ لمزہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 3، حطمہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 4، لفظ عمدن کا کیا معنی ہے؟ آپ ان تمام سوالات کے جواب مجھے نیچے کامنٹ سیشنز میں دیں اور میں آپ کے جوابات کا منتظر رہوں گا۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔